सैयद इब्राहिम रईस की पैदाइश 14 दिसंबर 1960 को हुई। एक ईरानी क़दामत पसंद और परंस्पलसक सियासतदान, मुस्लिम फ़क़ीह, ईरान के चीफ जस्टिस और सदर ईरान के सदर हैं, जो 2021 के ईरानी सदारती इंतख़ाबात में मुंतख़ब हुए थे। इन्होंने ईरान के अदालती निज़ाम में मुतअद्दिद ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल 2014 से 2016 और डिप्टी चीफ जस्टिस 2004 से 2014। वो 1980 और 1990 की दुहाई में तेहरान के प्रोसिक्यूटर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहे थे। वो सना 2016 से 2019 तक आस्तीन क़दस रिज़वी बनी आर के कस्टोडियन और चेयरमैन थे। वो जनूबी खरासान सूबा से माहिरीन असेंबली के रुकन भी हैं। 2006 के इंतखाबात में पहली बार मुंतखब हुए। वो मशहद जुमा के नमाज जुमा के रहनुमा और इमाम रज़ा मज़ार के बड़े इमाम अहमद इल्म लहदी के दामाद हैं। रईसी क़दामत पसंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामी इनक़िलाब फोर्सेस के उम्मीदवार के तौर पर सदर मुंतखब हुए। इत्तिदाल पसंद मौजूदा सदर हुसन रूहानी से 57 से 38.3% हार गए। वो प्रोसिक्यूशन कमेटी के उन 4 अफराद में से एक था जो 1988 में ईरान में हज़ारों सियासी कैदियों को फांसी देने के लिए जिम्मेदार था। 2021 में राइसी दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी इंतखाब में हिस्सा लिया और इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इब्तिदाई ज़िंदगी। इब्राहिम रईस 14 दिसंबर 1960 को मशहद के नौगन ज़िला में एक फ़ारसी आलम दीन में पैदा हुए थे। उसके वालिद सैयद हाजी में उस वक्त फौत हो गए जब वो 5 साल की उम्र के थे। राइसी के रिवायती स्कूल रिकॉर्ड की तौसीक़ करने के लिए कोई काबिल एतबार ज़रिया नहीं है। अपनी महमाती वेबगाह पर अपनी सवानेह हयात में सिर्फ उनकी प्राइमरी स्कूल का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि इसने हाई स्कूल मुकम्मल किया है। इन्होंने मोटहारी यूनिवर्सिटी से निजी कानून में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने का दावा किया है, ताहम इससे मुतनाज़ रहा है। इन्होंने 15 साल की उम्र में कम सेमिनरी में तालीम हासिल करना शुरू, फिर इसने नवाबाब स्कूल में मुख्तसर वक्त के लिए तालीम देने का फ़ैसला किया। इसके बाद वो आयतल्लाह सैयद मोहम्मद मौसूए नशाद स्कूल गए और उसकी तालीम दूसरे तलबा को दरसो तदरीस के साथ मिल गई। 1976 में वो आयतल्लाह बोरजुरदी स्कूल में अपनी तालीम जारी रखने के लिए कम चले गए। इन्होंने अपनी ज़ाती वेबगाह पर खुद को आयतल्लाह कहा, ताहम वतनका के मुताबिक मीडिया ने इसकी बाज़ाब्ता देनी तालीम की कमी और असनाद की तशहीर की, जिसके बाद रईस ने मज़कूरा बाला मनसब रखने का दावा करना छोड़ दिया। अब वो अपने आप को हौज़त अल-इस्लाम से तबीर करता है, जो एक ओहदे और इस्तिक़ाक़ से कमलमी मकाम है। 2021 के ईरान के सदारती इंतखाबात से कुछ देर कबल ही रईस ने अपने आप को फिर आयतल्लाह का ऐलान कर दिया। 1981 में वो करज का इस्तगासा मुकर्रर हुआ। बाद-अज़ां वो हमदान का प्रोसिक्यूटर भी मुकर्रर हुआ और दोनों मनसबों के साथ मिलकर खिदमात अंजाम दी। 4 माह के बाद वो सूबा हमदान का प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुआ। वो 1985 में तेहरान के नायब प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर फाइज हुए और दारुल हुकूमत मुंतकिल हो गए। 3 सालों के बाद और 1988 के अवाइल में इन्हें रूहुल्लाह ख़मीनी की तवज्जो में रखा गया और उसे लोरिस्तान, सेमनान और किरमानशाह जैसे कुछ सूबों में कानूनी उमूर को हल करने के लिए उनसे खुसूसी दफ़ात अदलिया से आज़ाद हासिल की गईं। हसीन अली मुंतज़री ने 1988 में ईरानी सियासी कैदियों को फांसी देने में मुलव्वस 4 अफराद में से एक को रईसी का नाम दिया। 1988 में ईरानी सियासी कैदियों को फांसी देना ईरान भर में सियासी कैदियों पर रियासती सरपरस्ती में फांसी देने का एक सिलसिला था, जो 19 जुलाई 1988 से शुरू हुआ था और तकरीबन 5 माह तक जारी रहा। हलाक होने वालों में अक्सरियत ईरान के अवामी मुजाहिदीन के हामी थे, हालांकि दीगर बाएं बाजू के धड़ों के हामियों बशमूल फदायान और ईरान की टॉथ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को भी फांसी दे दी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक हज़ारों सियासी नाराज़गियों को पूरे मुल्क में ईरानी नज़रबंद तनसीबात में मुनज़्ज़म तौर पर लापता किया गया और ईरान के सुप्रीम लीडर के जारी करदा हुक्म के मुताबिक और मुल्क में तमाम जेलों में उसको नाफिज किया गया। ख़मीनी की वफ़ात और अली ख़ामेनेई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब करने के बाद मुकर्रर चीफ जस्टिस मोहम्मद यज़दी ने तेहरान प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया था।
1989 سے 1994 تک 5 سال اس عہدے پر فائز رہے۔ 1994 میں وہ جنرل انسپکشن آفس کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 2004 سے لے کر 2014 تک رائے یہ ایران کے پہلے ڈپٹی چیف جسٹس کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی تقرری چیف جسٹس محمود ہاشمی شاہرودی کرتے تھے۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس صادق لاریجانی کی پہلی مدت ملازمت میں اپنا منصب برقرار رکھا۔ بعد میں انہیں 2014 میں ایران کا اٹارنی جنرل مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ 2016 تک برقرار رہا، جب انہوں نے استنقدس رضوی کے چیئرمین بننے سے استعفیٰ دیا۔ وہ خصوصی کلیریکل کورٹ کے پروسیکیوٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ اپنے پیش رو عباس وائس طابسی کی وفات کے بعد 7 مارچ 2016 کو استنقدس رضوی کے چیئرمین بنے۔ وہ دوسرا شخص ہے جس نے 1979 میں اس دفتر کی خدمات انجام دیں۔ سپریم لیڈر علی خامنہ نے اپنے تقرری آرڈر میں رئیس کی 2 اہم ذمہ داریوں کی حیثیت سے خاص طور پر غریبوں اور مقیم افراد کی خدمت، مقدسہ کے حجاج کرام کی خدمت، خاص طور پر غریب لوگوں کی خدمت کی ہے۔ رئیسی کو فروری 2017 میں پاپولر فرنٹ آف اسلامی انقلاب فورس جامنہ کے صدارتی امیدواروں میں سے ایک کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ اسلامی انقلاب استحکام کے محاذ نے بھی ان کی امیدواری کی حمایت کی۔ ملک کی انتظامیہ میں بنیادی تبدیلی اور ایسی حکومت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے ملک سے چلنے کی مذہبی اور انقلابی ذمہ داری قرار دیا ہے، جو حکومت غربت سے لڑتی ہے اور بدعنوانی۔ انہوں نے وزارت داخلہ میں 14 اپریل 2017 کو یہ کہتے ہوئے اندراج کیا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ نہ صرف تحریری ایکٹ بلکہ شہریت کے حقوق ادا کریں۔ 15 مئی 2017 کو قدامت پسند امیدوار محمد باقر غالب نے رائیسی کے حق میں اپنی امیدواری واپس لے لی۔ یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ غالب منتخب ہونے پر رئیسی کا پہلا نائب صدر ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تہران میں ایک انتخابی ریلی میں بھی شریک ہوئے۔ رئیسی کو متعدد ذرائع نے ایران کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی خامنہ کا پسندیدہ اور ممکنہ جانشین کم از کم اپنی انتخابی شکست سے قبل انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد رئیس کو 38.30% ووٹ ملے۔ وہ موجودہ صدر روحانی سے ہار گئے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ انہوں نے بطور صدر منتخب ہونے پر روحانی کو مبارکباد نہیں دی اور گارڈین کونسل سے کہا کہ وہ انتخابات سے پہلے اور اس کے دوران میں 100 قانون سے وابستہ دستاویزات کے ساتھ قانون کی خلاف ورزی پر غور کریں۔ سن 2019 میں الجزیرہ کے سعید گولکر نے رائیسی کو آیت اللہ علی خامنہ کا سب سے ممکنہ جانشین کہا کہ وہ ایران کا سپریم لیڈر تھا۔ 2020 میں ڈیکسٹر فلکنز نے انہیں خامنہ کے جانشین کی حیثیت سے کثرت سے ذکر کے طور پر بیان کیا۔ سیاسی خیالات: رائیسی جنسی علیحدگی کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے تہران میونسپلٹی میں منصوبہ بند علیحدگی کے بارے میں 2014 کے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ خواتین کی اکثریت مکمل طور پر راحت بخش ماحول میں بہتر کام کرتی ہے اور فٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ یونیورسٹیوں کے اسلامائزیشن، انٹرنیٹ پر نظر ثانی اور مغربی ثقافت کے سنسرشپ کا بھی حامی ہے۔ رائیسی اقتصادی پابندیوں کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ رئیسی نے کہا ہے کہ میں مزاحمتی معیشت کی سرگرمی کو ملک میں غربت اور محرومی کے خاتمے کا واحد راستہ دیکھتا ہوں۔ وہ تجارتی خوردہ فروشی کے مقابلے میں زرعی شعبے کی ترقی کی حمایت کرتا ہے، جس سے آخرکار غیر ملکی برانڈز کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بدعنوانی سے نمٹنے اور 60 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ماہانہ ریاستی فوائد میں فی گنا 4,50,000 ریال فی گنا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے سوا ہر ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ہوگا۔ انتخابی تاریخ: رئیس نے مشہد جمعہ کی نماز امام احمد علم الہدی کی بیٹی جمیلہ علم الہدی سے شادی کی ہے۔ وہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں اور وہ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل اسٹڈیز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی صدر بھی ہیں۔ جوڑے کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 پوتے ہیں۔ ایک بیٹی شریف یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور دوسری تہران یونیورسٹی میں۔ کیپٹل مارکیٹ کے کارکنوں نے ایرانی صدر کے خلاف احتجاج کیا۔ ترمیم
ابراہیم رئیسی کے 6 ماہ بعد بھی کیپٹل مارکیٹ کی صورتحال مایوس کن رہی۔ تہران اسٹاک ایکسچینج کا کل انڈیکس آج کے لین دین میں 30,000 یونٹس سے زیادہ گر کر 1,275,000 یونٹس تک پہنچ گیا۔ رئیس 2019 میں شامل 9 ایرانی عہدے داروں میں سے ایک ہیں جنہیں نومبر 2019 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی جانب سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح رئیسی کو بھی یورپی یونین کے ذریعے منظور کیا گیا ہے۔ بیرونی روابط: ایران کے صدر ابراہیم مئی 20 کو رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی اس ہیلی کاپٹر حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں کی موت ہیلی کاپٹر حادثے میں ہوئی ہے۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ دراصل ہیلی کاپٹر اتوار کو آذربائیجان کے گھنے اور پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر افسران سوار تھے۔ حادثے کے بعد بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب صدر ابراہیم رئیسی ایران کے مشرقی آذربائیجان صوبے میں سفر کر رہے تھے۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ کا یہ واقعہ ایران کے دارالحکومت تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر 375 میل شمال مغرب میں آذربائیجان کی سرحد سے متصل جلفہ شہر کے قریب پیش آیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، ایران کے مشرقی آذربائیجان صوبے کے گورنر اور دیگر حکام اور محافظ بھی رئیسی کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایرانی آئین کے مطابق صدر کے انتقال کے بعد 50 دن کے اندر صدارتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ ایران کے آئین کے آرٹیکل 131 کے مطابق اگر کوئی صدر اپنے دور اقتدار کے دوران نااہل قرار دے دیا جاتا ہے یا پھر انتقال کر جاتا ہے تو سپریم لیڈر کی جانب سے تمام تر صورتحال کی تصدیق ہونے کے بعد نائب صدر اقتدار سنبھالتا ہے۔ ایرانی آئین کے مطابق اب نائب صدر محمد مخبر صدارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔